کیا آپ جانتے ہیں صرف مرد ہی نہیں بلکہ ایسی خواتین بھی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی۔ آج ہم آپ کو ان مقدس خواتین سے ملوائیں گے جن کے نام سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ان خوش نصیب خواتین کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے ان عظیم صحابیات کا ذکر کریں گے جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر نام کے ساتھ ایک ایسی ایمان افروز کہانی جڑی ہے جو آپ کا دل بدل دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اکثر مسلمان مردوں میں سے ان ہستیوں کو جانتے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، لیکن جنت کی بشارت پانے والی خواتین صحابیات کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں، لہٰذا ہم انشاءاللہ یہاں ان سے تعارف حاصل کریں گے۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جنت کی بشارت کی دلیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا خدیجہ کو اس کے رب عز و جل کی طرف سے سلام کہو اور میری طرف سے بھی، اور اسے جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دو جس میں شور ہوگا نہ تکلیف۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو ایک آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ امیسہ بنت ملحان ہے، انس بن مالک کی والدہ۔ یہ صحابیہ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے وقت اپنے غریب ہونے کے باوجود اپنے بیٹے انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ ام ظفر سیاہ فام عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا میں صبر کروں گی لیکن دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ بے پردہ نہ ہوتے، انہیں اپنے صبر کی وجہ سے جنت کی بشارت دی گئی۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ ان کی جنت کی بشارت اس وقت دی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں ہوگی۔ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کے دن انہوں نے اور ان کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی دکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انہیں جنت میں میرے ساتھی بنا دے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار کی خواتین میں سے تھی اور ان دو عورتوں میں شامل تھے جنہوں نے بیعت رضوان کی، اور ان کی جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہے جو لوگ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام میں پہلی شہیدہ تھی اور یاسر بن عامر کی بیوی اور عمار بن یاسر کی والدہ تھی۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اے اہل یاسر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بشارت کے بارے میں روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت کے بارے میں روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی صورت ایک سبز ریشم کے کپڑے میں لے کر آئے اور فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جو شخص جنت کی حور کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ یہ ام رومان بنت عامر کنانیہ تھی، ابو بکر صدیق کی زوجہ اور عائشہ اور عبد الرحمن کی والدہ تھی۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جنت کی بشارت کی دلیل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قمیص میں کفن دیا اور ان پر نماز پڑھی اور ان پر 70 تکبیریں کہیں اور ان کی قبر میں اترے اور قبر کے کناروں میں لیٹ گئے گویا اسے کشادہ کر رہے ہوں اور برابر کر رہے ہوں، اور جب قبر سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے میرے رب عز و جل کی طرف سے خبر دی کہ وہ جنت والوں میں سے ہیں۔
اور جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان پر نماز پڑھیں۔ ان کا نسب وہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، ابو طالب کی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور علی کی ماں، اور ان کے بھائیوں طالب، عقیل اور جعفر کی بھی ماں ہے۔ وہ اولین مہاجر عورتوں میں سے تھی اور وہ پہلی ہاشمی عورت تھی جنہوں نے ہاشمی کو جنم دیا۔ ان کی فضیلت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس داخل ہوئے اور ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اے میری ماں، آپ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی جنت کی بشارت کی دلیل۔ عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، انہیں طلاق نہ دیجیے کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہیں اور وہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، اور مریم بنت عمران ہے۔ جس نے یہ پسند کیا کہ اس کا عمل اس کی موت کے بعد منقطع نہ ہو تو وہ علم کو پھیلائے اور نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ تھی وہ خوش نصیب خواتین جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ذرا سوچے، انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دی اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائی۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ایسا کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب لے جائے؟ آج اگر ہم اپنی زندگی بدل لیں، نماز، صبر اور اللہ پر بھروسہ اپنا لیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو تو اب اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما۔ اور ایسی ایمان افروز ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ شاید ایک چھوٹا سا عمل آپ کی جنت کا سبب بن جائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔